کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا؟ کیا یہ زمین ہمیشہ سے انسانوں کی تھی یا کبھی یہاں کسی اور مخلوق کی حکومت تھی؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خلیفہ کس کے بعد؟ وہ کون تھا جس کی جگہ انسان کو زمین پر بھیجا گیا؟ کچھ قدیم اسلامی روایات ہمیں ایک حیران کن حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھی، وہ مخلوق تھی جنات۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمین پر صدیوں حکومت کی، پھر فساد پھیلایا، خون بہایا، اور آخرکار اللہ کے فرشتوں نے زمین پر ایک عظیم مہم چلائی۔ یہ وہ داستان ہے، زمین پر جنات کی حکمرانی اور انسان کی آمد سے پہلے کا زمانہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت وجود دیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر۔ یہ مخلوق انسانوں کی طرح عقل اور اختیار رکھتی تھی، وہ بھی عبادت کر سکتی تھی اور نافرمانی بھی۔ کچھ اسلامی تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات کی آبادیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ ان میں ظلم اور فساد بڑھنے لگا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ آئیے اس واقعے کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ ابتدا میں جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی، آگ سے بنی ہوئی مخلوق۔ یہ تھے جنات، اور ہم نے جنات کو اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورہ الحجر۔ جنات انسانوں کی طرح نظر نہیں آتے، مگر وہ بھی عقل رکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ کچھ اسلامی روایات کے مطابق ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب جنات زمین پر بڑی تعداد میں آباد ہو گئے۔ وہ شہروں میں رہتے تھے، قبیلوں میں تقسیم تھے، اور ان کی اپنی دنیا تھی، لیکن جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جنات کی نسلیں بڑھتی گئیں، زمین پر ان کی طاقت بڑھنے لگی، لیکن طاقت کے ساتھ ان کے اندر غرور بھی پیدا ہونے لگا۔ کچھ روایات کے مطابق جنات کے مختلف گروہوں میں جنگیں شروع ہو گئیں، فساد پھیلنے لگا، خون ریزی ہونے لگی۔ زمین جو اللہ کی تخلیق تھی، ظلم اور تباہی کا میدان بننے لگی۔ قدیم اسلامی مورخین جیسے امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ جنات کے کچھ گروہ زمین پر شدید فساد پھیلانے لگے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا زمین پر فساد ختم کیا جائے۔ کچھ روایات کے مطابق فرشتوں نے زمین پر آ کر ان باغی جنات کے خلاف کارروائی کی۔ بہت سے جنات کو شکست ہوئی، کچھ کو زمین کے دور دراز علاقوں میں دھکیل دیا گیا۔ اسی دوران ایک نوجوان جن بھی فرشتوں کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ اس وقت وہ نیک اور عبادت گزار سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت عبادت کی تھی، اسی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ لیکن تاریخ نے جلد ہی ایک بہت بڑا موڑ لینا تھا۔ وقت گزرا، زمین پر جنات کا وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ تب ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک اعلان فرمایا۔ قرآن میں یہ لمحہ محفوظ ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ بعض مفسرین کے مطابق فرشتوں نے زمین پر پہلے ہونے والے فساد کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کی تخلیق کا اعلان تھا۔